هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اور معزز خواتین و حضرات، امید قوی ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے، رمضان کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کو شیاطین کے شرور سے محفوظ رکھے، تمام بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھے. خواتین و حضرات، 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے. اس صورت میں 22 آیات اور 7 رکوع ہیں. اس صورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آیا ہے. اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھا ہے. انبیاء جمع ہے نبیون کی، نبیون واحد ہے، اس کی جمع ہے انبیاء. اسی وجہ سے اس صورت کا نام انبیاء رکھا ہے، سورۃ الانبیاء، کیونکہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہیں. سورۃ الانبیاء میں وارد ہونے والے اہم مضامین کو جانتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال، عارضی اور بے ثباتی کی تصویر کشی کی گئی ہے، اس کی منظر نگاری کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا اور حساب کا وقت ہونا بہت قریب آ گیا ہے. لیکن اس ہولناک دن سے انسان غافل ہے، اس سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کو بھولا ہوا ہے، نہ اس کی تیاری کرتا ہے، نہ ہی ایسے اعمال کرتا ہے جو وہاں کام آئے. اس کے سامنے جب بھی کوئی آیت آتی ہے یہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے جھٹلا دیتا ہے. یہ نہیں جانتا کہ اس عظمت والے کلام کو کسی سنجیدگی اور وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے. محترم خواتین و حضرات، مشرکین مکہ آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے، یہ شخص جو نبوت کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ نبی اور رسول نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے اور یہ دوسرے انبیاء کی طرح بڑے بڑے معجزات پیش کرنے سے بھی عاجز ہے. تو قرآن اگلے مضامین میں ان کے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے وہ سب بھی تو انسان ہی تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے اور دوسرے انسانی ضروریات کو پورا کرتے تھے. کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو انسانی ضروریات سے پاک ہو. اور جہاں تک بات ہے معجزات کی، تو قرآن سے بڑا کون سا معجزہ ہو سکتا ہے؟ اس کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد و خیالات، اعمال و اخلاق کے لوگ اپنا اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہر قوم، ہر شخص کا تذکرہ اور ذکر موجود ہے. کہیں تو صراحتاً موجود ہے، بالکل واضح، اور کہیں اشارتاً موجود ہے. چنانچہ اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہی آیت پڑھ دی. وہ چونک پڑے اور کہا، ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں کہ میرا ذکر کہاں ہے اور دیکھوں میں کہ کن لوگوں کے ساتھ مجھے ذکر کیا گیا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ مجھے مشابہت ہے. تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق الٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے. پہلے انہوں نے وہ آیت پڑھی جن کے اندر ان نیک بختوں، ان خوش نصیبوں کا ذکر تھا جن میں سے کسی نے اللہ کے راستے میں جان دی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہا اور کوئی برائی کے قریب بھی نہ گیا. پھر وہ آیت پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں، فجاروں کا ذکر تھا. دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے کہ یا اللہ، میں ان دونوں گروہوں میں سے تو نہیں ہوں. پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور وہ اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں، یہ میرا تذکرہ ہے. یوں بالآخر انہوں نے قرآن مجید میں بھی اپنا
تذکرہ تلاش کر لیا۔ مشرکین مکہ کی مضحکہ خیز اور حماقت آمیز حرکتوں میں سے ایک حرکت یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے، وہ اپنی بات بدلتے رہتے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ کس طرح قرآن مجید کا انکار کریں، کس طرح سے جھٹلائیں۔ وہ عاجز آ جاتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے کہ لوگ سنتے ہی جو اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے لوگوں کے دلوں میں اثر کر جاتا ہے یہ کلام، تو یہ تو جادو ہوا۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ شعر ہے اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، جس طرح اشعار سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ خواب پریشاں ہے، یعنی کہ یہ خواب میں جو مختلف باتیں، متفرق باتیں اور واقعات پیش آ جاتے ہیں، یہ ان کو لکھا گیا ہے۔ اور کبھی کہتے تھے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ دیا ہے اپنی طرف سے، نعوذ باللہ۔ اور کبھی کہتے تھے کہ یہ تو کسی سے سیکھا ہوا کلام ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے۔ ان سب کے بعد جو ہے نا، باوجود وہ قرآن کریم کو جھٹلانے کے نئے نئے بہانے، نئے نئے الفاظ اور نئے نئے جملے تراشتے تھے، اس لیے ان سب کا آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا۔ اس اضطراب اور اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خواب پریشاں ہیں، یعنی یہ کافر اور یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ قرآن خواب پریشاں ہیں، بلکہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بلکہ یہ تو شاعر ہے اور قرآن مجید شعر ہے۔ پھر کہتے ہیں بلکہ یہ تو کسی سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء کرام لے کر آئے تھے، اسی طرح یہ بھی تو لائے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے ان مشرکین مکہ کے بہانے اور ان کے اختلاف ذکر کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ خوف رکھتے ہیں، جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس سے نصیحت لیتے ہیں، تو ان لوگوں کی نصیحت کے لیے ان قوموں کا ذکر کیا جسے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ ان کی گمراہی، ان کی حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، ان کے عصیان کی وجہ سے، ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے، نشانیاں دیکھی، تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 11 اور 15 میں یہ مضمون بیان ہوتا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، اسی عیش والی زندگی کی طرف جاؤ جس کی وجہ سے تم اللہ سے غافل تھے، جس کی وجہ سے تم رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ انہی بلند و بالا مکانات کی طرف لوٹو جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہی قصبوں اور محلوں کی طرف جاؤ، ان علاقوں کی طرف جاؤ جن میں تم اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے منظر کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے طور پر کہی گئی۔ محترم خواتین و حضرات، کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں زمین و آسمان، شمس و قمر، دن اور رات وغیرہ کی صورت میں جو کچھ بھی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لہو و لعب یعنی تفریح طبع کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اس عالم رنگ و بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی حمد و ثناء اور تعریف میں لگی ہوئی ہے، سوائے کافر انسان کے جس نے اپنا وتیرہ اور پیشہ غفلت اور سرکشی کو بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک یہ مضمون بیان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے، بے جان بتوں کے سامنے جھکتے تھے اور ان کو اپنا معبود اور الہ مانتے تھے، انہیں زجر و توبیخ کی گئی، ان کو ڈانٹ پلائی گئی ہے اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں، اگر یہ پتھر کے بے جان بت تمہارے خدا ہیں تو دلیل لے کے آؤ، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، تم ریٹن دلیل لے کے آؤ یا پھر تم قولی دلیل لے کے آؤ۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز پر نہ تو کوئی عقلی دلیل تھی، نہ ہی کوئی نقلی دلیل تھی۔
ان سے دلیل مانگنے کے بعد مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے پر 6 دلائل ذکر کیے۔ یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جن کی حقیقت کی بحث اور تحقیق کے بعد اہل علم نے تسلیم کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ دی کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، یعنی کہ یہ کائنات یکجا تھی، ملی ہوئی تھی۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جدا کیا اپنے امر سے، اپنے کن کے امر سے جدا کیا، اور پھر جو ہے آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا مسکن بنا دیا۔ آپ غور فرمائیں کہ سائنس آج کے دور میں کھوج لگا کر تحقیق کر کے کہتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے ایک بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، ایک دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی ہے۔ تو سائنس یہ نہیں کہتی کہ وہ بگ بینگ جس کے ذریعے کائنات وجود میں آئی ہے، وہ دھماکہ جو بھی کہہ لیں اس کو، جس کے ذریعے سے کائنات وجود میں آئی ہے، اس کا سبب کیا تھا، یہ کیوں آیا کہ یہ دھماکہ ہوا کیوں، یہ دھماکہ کس نے کیا جس کے ذریعے کائنات بن گئی، ہر چیز بالکل پرفیکٹ اور ایکوریٹ بن گئی، ہر چیز جو ہے اپنے ایک دائرے میں ایک اصول کے تحت کام کر رہی ہے۔ دھماکے سے تو چیز تباہی کی طرف جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیسا عجیب دھماکہ تھا کہ جس کی وجہ سے، اتفاقی دھماکے کی وجہ سے ہر چیز پرفیکٹ ہو گئی، ایکوریٹ ہو گئی، اور اتنی خوبصورت وادیاں، اتنے خوبصورت اشجار، پھول پودے، بہاروں کا موسم، خوبصورت جانور، چرند پرند، کائنات کے کشاں، ستارے، آسمان، بادل، پربت، پہاڑ، دریا، وادی، یہ ساری چیزیں ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی۔ تو سائنس اس جگہ جا کے فیل ہو جاتی ہے۔ قرآن یہاں اشارہ دیتا ہے کہ یہ کائنات ملی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کیا، یعنی کہ جو بھی تھا اللہ تعالیٰ کے کن سے یہ عمل میں آیا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے عمل میں آیا۔ سائنس کہیں بھی جا کے سر پٹ سے آخرکار اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنا ہے، ورنہ تو وہ ان علم کی وادیوں میں گمراہیوں میں بھٹکتی رہے گی، عالم ہونے کے باوجود جاہل رہے گی اور پوری زندگی سرگرداں اور پریشان رہے گی، لیکن اس کو سوال کے جواب نہیں ملیں گے۔ سوال کا جواب ملے گا تو مذہب اسلام میں ملے گا۔ چنانچہ ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دلیل یہ دی کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا یہ نظریہ پیش کیا ہے، اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی دوسری قومیں جانتی تھی۔ کوئی قوم اس نظریے سے بالکل بھی باخبر نہ تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ آیت ان پر واضح نہ تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان زمین ملے ہوئے ہوں، یہ تمام عناصر اور ایلیمنٹس ملے ہوئے ہوں اور پھر ان کو جدا کر دیا جائے اور پھر کائنات بن جائے۔ تو ابھی آپ جانتے ہیں کہ 200 سال ہوئے ہیں کہ ارضیات یعنی کہ ماہرین جیوگرافی اور فلکیات کے ماہرین طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے، خواہ وہ سورج ہوں، خواہ وہ ستارے ہوں یا زمین ہو، چاند ہو، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اس حقیقت کو بلا خوف تردید بیان کر دیا تھا۔ اسے قرآن کے معجزہ ہونے کے سوا کیا نام دیا جا سکتا۔ دوسری دلیل یہ دی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ یہ ایک عظیم انکشاف تھا، یہ بہت بڑی پریڈکشن تھی کہ جو کہ ایک امی کی زبان سے کروائی گئی۔ آج دنیا بھر کے اہل علم، سائنسدان تسلیم کرتے ہیں، ماہر بائیولوجی تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پانی، واٹر یعنی کہ H2O، یہ انسانی جسم کا یا کسی بھی جاندار کے جسم کا، کسی بھی اسپیشیز کا بیسک ایلیمنٹ ہے۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہو یا درخت ہو اور پودے، سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی بناوٹ میں کتنا خوبصورت ہے، بالکل زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں ہے اس لیے اس کی سطح پر زندگی محال ہے، ناممکن ہے۔ تیسری دلیل اللہ پاک نے یہ دی کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطرابات کی زد میں رہتی، اور زمین کی تہہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی، پہاڑوں کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گویا زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے، اور اس میں بھڑکنے والی آگ زندگی محال کر دیتی اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، اور کہیں سے بھی زمین پھٹ جاتی اور لاوا نکل پڑتا۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہاں انسان آبادی بنا لیتے، وہاں مکانات بنا لیتے، چٹیل میدان ہوتے۔
تو پہاڑوں کی وجہ سے رہنا مشکل ہے، تو ان جگہوں کو جو ہے انسان آبادی نہیں بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے بہت سے فوائد ہمیں دیے۔ ایک تو ہم آتش فشاں ان مادوں سے بچ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بہت سارے خزانے انسان جو ہے پہاڑوں کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے، مختلف کانیں، مختلف معدنیات اور مختلف سونے چاندی کے جواہر، اسی طرح کوئلے کی کانیں، گیس کے ذخائر، بہت سی چیزیں انسان پہاڑوں کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے۔ زمین زلزلوں سے محفوظ ہوتی ہے اور آتش فشاں یعنی کہ لاووں سے محفوظ ہوتی ہے۔ لاوا پھٹ کر انسانی آبادی میں نہیں جاتا، بلکہ ان پہاڑوں کے ارد گرد رہتا ہے یا پہاڑ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ چوتھی دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ ہموار میدانوں کو چھوڑیں، پہاڑی سلسلوں کو دیکھ لیجیے جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں رکھی ہیں، راستے رکھے ہیں، جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے سفر میں، اپنے ٹریول میں مشکل پیش نہیں آتی۔ چنانچہ اللہ پاک پانچویں دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند ہیں جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں۔ نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ آپس میں گڈ مڈ ہوتے ہیں، نہ ہی خلط ملط ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل واقع ہو جائے گا۔ تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے؟ اور یہ ستارے، یہ سیارے 1 سینٹی میٹر بھی اپنے مقام سے نہیں ہلتے اور برابر حرکت کیے چلے جاتے ہیں، اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے۔ کیا لات و حبل، ان کے نام گرامی بت جو بے جان ہیں اور مٹی سے ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، کیا عزا اور منات ایسا کرتے ہیں؟ نہیں۔ رب العالمین کے سوا کوئی بھی ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ رب العالمین کے سوا کائنات کا ایک ذرہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں۔ چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے ہے کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سب آسمان میں اس طرح تیر رہے ہیں جیسے کہ مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ انہیں ایک کے بعد ایک آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور یہ کبھی رکتے بھی نہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، گویا کہ حرکت ہی ان کی زندگی ہے۔ یہ بات اللہ پاک سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 اور 33۔ رات اور دن، سورج اور چاند، تمام کے تمام ستارے، سیارے اور افلاک کی حرکت اور موشن کا جو نظریہ، تھیوری قرآن نے اس وقت پیش کی تھی جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر، بڑے بڑے علم والے بھی، بڑے بڑے لیبارٹری والے سب بے خبر تھے، سب جاہل تھے اس بات سے۔ دنیا میں سائنس کا نام و نشان نہ تھا۔ قرآن نے آ کر سائنس کی بنیاد رکھی ہے۔ قرآن نے آ کر کہا کہ یہ سورج، یہ ستارے خدا نہیں ہیں۔ تب انسان کی بات سمجھ میں آئی تو اس نے اس کو اپنی تحقیق کا مرکز بنایا اور چاند پر پہنچ گیا، اور اس نے سورج پہ تحقیق کی۔ جب قرآن نے آ کے چکنا چور کر دیا اس نظریے کو کہ پہاڑوں کو تراش کر خدا کا درجہ دینا، اس سے بت بنانا، کہ بالکل باطل نظریہ ہے، تو پہاڑوں کی کھوج شروع ہوئی، اس سے معدنیات اور تیل کے ذخائر نکالے گئے۔ جب اسلام نے ان تمام باطل عقائد اور نظریات کا بت چکنا چور کر دیا تو سائنس کی بنیاد رکھی گئی، تحقیق کی بنیاد رکھی گئی، اور لوگ علوم سے باخبر ہوتے گئے، نئے نئے انکشافات ہوتے گئے۔ گویا کہ قرآن ہی سائنس کی بھی بنیاد ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ سائنسدانوں نے رصد گاہوں یعنی کہ لیبارٹریوں میں جدید ترین مشینوں سے لیس برسہ برس کی تحقیق کے بعد اس علمی حقیقت کو دریافت کیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ وہ نبی امی جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے پاس وحی کے سوا کون سا راستہ ہو سکتا تھا جس کے ذریعے خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر کر رہا تھا؟ کیا نبی امی کی مبارک زبان سے ان حقائق کا بیان ہونا اس کی صداقت کی دلیل نہیں؟ یقیناً ہے، مگر اسے تسلیم کرنے کے لیے کھلی آنکھوں اور تعصب سے پاک نظروں کا ہونا ضروری ہے۔ ان آنکھوں کا ہونا ضروری ہے جس پہ ضد اور اناد کی پٹی نہیں بندھی ہوئی۔ چنانچہ توحید، نبوت، معاد یعنی کہ واپس زندہ ہونا مر کر، اور حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کی دعوت
ایک ہی تھی، وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا، یعنی نیک کام بھی ساتھ ساتھ کرے اور اس نیک کام سے پہلے اس کے اندر ایمان بھی ہو، تو اس کی کوشش رائگاں نہیں جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، اس کی کوشش ضرور اس کے کام آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کے لیے بھی ایمان ہونا شرط ہے۔ نیک کام تو کافر بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، لیکن نیک کام ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ان کی ساری نیکیاں دنیا میں ہی ان کو لوٹا دی جائیں گی، دنیا میں ہی ان کو ترقی دے دی جائے گی، دنیا میں ہی ان کو نعمتیں دے دی جائے گی، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ تو نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی شرط ہے، عقیدہ بھی شرط ہے، اللہ پر ایمان شرط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان شرط ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے بینک میں پیسے جمع کرواتے رہیں، ہر مہینے جائیں، اچھی خاصی اماؤنٹ آپ اس کے کیشیئر کو دے دیں، لیکن آپ کا اکاؤنٹ نہ بنا ہوا ہو، تو پھر آپ ایک خاص مدت، خاص سالوں کے بعد جائیں گے تو آپ کے پیسے آپ کو واپس نہیں ملیں گے، آپ کے پیسے ضائع چلے گئے، کیونکہ بینک سے اپنی رقم واپس نکلوانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے پاس ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہو۔ وہ اکاؤنٹ اگر نہیں ہوگا تو آپ کی رقم کسی کام آپ کے نہیں آنے والی، آپ کی رقم جمع نہیں ہو رہی، آپ کی رقم ضائع ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح نیک اعمال کا ہمیں واپس نیکیوں کی شکل میں ملنا، نیک اعمال کا ہمارے لیے آخرت میں کام آنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس توحید کا اور ایمان کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہو، ہم ایمان لا چکے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ نیک کام کریں اور وہ نیک کام ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو رہے ہوں، خزانے کی شکل میں جمع ہو رہے ہوں اور مرنے کے بعد ہمارے کام بھی آئیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کا جو مقصد تھا، جو تبلیغ تھی، جو پرپس تھا، جو میسج تھا، وہ یہی تھا کہ ایمان لے آؤ اور نیک کام کر لو، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، چند روزہ زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، چند روزہ پریشانیاں ہیں، اللہ تمہیں نوازتا ہے، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، نیک کام کرو، ایمان لے آؤ، تمہاری کوشش رائے گا نہیں جائے گی، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔